बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जंग के आगाज से सबसे बड़ा खदशा एक ही था कि जंग का दायरा फैलेगा और यह जंग ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। अब यह खतरनाक डेवलपमेंट हो चुकी है। आज हफ्ता 28 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 29वां दिन है और गुज़श्ता 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी हद तक वाज़े कर चुकी हैं कि ईरान ने वाज़े कर दिया है कि अब सिर्फ जंग की ज़बान में बात होगी। और इस सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए पाकिस्तान ने एक हंगामी राब्ता किया है ईरान के साथ। और पाकिस्तान के राब्ते के बाद होना तो ये चाहिए था, या एक डिज़ायर्ड आउटकम ये था कि मामला जो है वो किसी अफ़हाम तफ़हीम और बेहतरी की जानिब जाता, लेकिन ईरान ने इस राब्ते के फ़ौरन बाद एक ख़तरनाक वार्निंग दी है। खलीजी ममालिक को जो सख्त पैगाम गया है उससे एक बात बड़ी वाज़े हो गई है। जब जंग होती है, जंग में फ़ौजी तर्जुमान बड़ी सख्त बातें करते हैं, उनका असलहा बोलता है, वो अपने अल्फाज से बताते हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन जब सफारतकार और पॉलिटिकल ऑफिसेज में बैठे हुए लोग जंग की बातें करने लगे तो ये बात समझ जाएं कि अब सिर्फ जंग की ज़बान में बात होगी। इस वीडियो में हम करंट सिचुएशन का जायज़ा लेंगे और जंग के आगाज़ से ये खदशा मौजूद था कि जो जंग ईरान के ख़िलाफ़ हो रही है ये अमरीकी अड्डों तक पहुँचेगी और बड़ी जल्दी अमरीकी अड्डे जो हैं वो निशाना बनने लग गए। खलीजी ममालिक अंडर अटैक आ गए, इसराइल के तूलो अर्ज़ में बमबारी होने लगी और ईरान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग और मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो लड़ाई है ये आबनाए हुर्मुज़ तक महदूद रहेगी, ईरान तक महदूद रहेगी, या इसका दायरा दुनिया के एक और मोस्ट वाइटल मैरीटाइम चोक पॉइंट तक पहुंचेगा। और वो चोक पॉइंट है बाबुल मंदब, वो तंग आबी रास्ता जो बहरे हिंद से गल्फ ऑफ अदन से होकर बाबुल मंदब से गुजरकर बहरे अहमर में दाखिल होता है और फिर स्विस कनाल के जरिए मेडिटेरेनियन सी और फिर हाई सीज यानी कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। अब जंग का दायरा फैलकर बाबुल मंदब तक पहुंच चुका है और हुसीज ने जो पहला हमला किया है ये ईरान का एक ऐसा कार्ड था जो इस्तेमाल करने का ये वाज़े मतलब है कि अब हालात जो हैं वो बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि जब ईरान को ये मुनासिब लगा कि हाँ ये वो वक्त है जब हुसीज इस जंग में दाखिल होंगे। और उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स किए हैं वो अटैक्स दिमोना में हुए हैं, वो इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हुए हैं, उनमें ज़्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन इस हमले के बाद एक बात बड़ी वाज़े नज़र आती है कि जो खलीजी ममालिक हैं उनको अब दो तरफ से उनके ऊपर हमले हो सकते हैं और किस किस्म के हमले हो सकते हैं वो गुज़श्ता 24 घंटे में बड़ी हद तक वाज़े हो चुका है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से जो राब्ता किया है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जारी की गई हैं। लेकिन उस कन्वर्सेशन के फ़ौरन बाद इधर से पाकिस्तान की तरफ से उस राब्ते की तफसील जारी की जाती है और साथ ही मसूद पज़ेश्कियान का जो ट्विटर हैंडल है, जो उनका एक्स अकाउंट है, उससे एक पोस्ट की जाती है। और मसूद पज़ेश्कियान जो धीमे लहजे में बात करने वाले हैं, जो ख़तरनाक ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, उनकी तरफ से जो पैगाम दिया गया है एक क्लियर वार्निंग है खलीजी ममालिक को कि अगर अपनी तरक्की और अपनी सिक्योरिटी अजीज़ है तो फ़लाँ काम मत करो। और वो फ़लाँ काम क्या है और किस तरीके से अरब सॉइल से हो रहा है, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका इशारा किया था, लेकिन ईरान के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक हमले से और उसकी जो वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्टिंग है उससे बड़ी हद तक वाज़े हो गया है कि ईरान ये बात समझता है कि उसके पास एक लेजिटिमेट राइट मौजूद है अपने सेल्फ डिफेंस का, और हर वो मकाम जहां से उनके खिलाफ अटैक्स ओरिजिनेट होंगे वो उसको निशाना बनाने का हक रखते हैं। सूरत हाल क्या होती है कि सबसे पहले तो अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, रशिया टुडे समेत दुनिया भर के जरीदे जो हैं उनका फोकस इस जंग से कुछ लम्हों के लिए हटकर बाबुल मंदब पहुंच गया है, जहां पर हुसीज जो हैं उनकी तरफ से, जिनका यमन के अभी भी बेशतर हिस्से पर कंट्रोल मौजूद है। और ये बात जहन में रखें कि हुसीज को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज और अमीर तरीन अफवाज अपनी तमाम तर मिलिट्री माइट के साथ अमेरिका की बैकिंग, यानी कि ज़ाहिर है कि पैसा जो है वो खलीजी ममालिक का था और बैकिंग और इस सारे मामले में वो अमेरिका, बरतानिया और इनके हवारियों की थी। यमन 2014 से, बल्कि उससे बहुत पहले से, लेकिन जो कोलेशन लॉन्च की गई 2014-15 उस वक्त से हालत जंग में है। और अगर इतना अरसा गुजरने के बाद भी
ہوسیز کی کمر نہیں ٹوٹی اور اب بھی وہ یمن کی میجورٹی ایریا جو ہے اس کے اوپر ان کا کنٹرول، یعنی کہ سعودی عرب کے عین عقب میں ان کا کنٹرول موجود ہے، تو ان کے اوپر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور جس قسم کے بیلسٹک میزائلز انہوں نے استعمال کیے ہیں، ان کا رخ ابھی تو اسرائیل کی طرف ہے، لیکن اگر ان کا رخ دوسری جانب ہو گیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رشیا ٹوڈے لکھتا ہے کہ ہوسیز آفیشلی ڈکلیئر وار آن یو ایس اے، کہ امریکہ کے خلاف ہوسیز نے باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اپنے پہلے بیلسٹک میزائل کا جو راؤنڈ انہوں نے براج ایک فائر کی ہے، اس میں جو دمونا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اٹیکس کوارڈینیٹڈ ہونے لگے اور ان کوارڈینیشن ود ایران یہ اٹیکس ایک ہی وقت میں کیری آؤٹ ہونے لگے، تو ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے آتے ہوئے میزائل، اور اس میں ہائپر سونک میزائل یا پھر جو ایریل ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا اور ان کے اتحادیوں کا، اگر وہ ہوسیز کے میزائلز کو انگیج کر رہا ہوگا تو اس دوران ایرانی میزائل جو ہیں وہ بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ کرنٹ سچویشن کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن اہم ترین ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ایرانی میزائل جو ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں پرنس سلطان ایئر بیس کو سعودی عربیہ میں، اور اس میں 12 امریکی فوجی جو ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں، اور ایک ایئر کرافٹ جو ہے ایک میجر بریچ ہے یو ایس ڈیفنسز کی۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ٹی آر ٹی لکھ رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا لکھ رہا ہے کہ ایک میجر بریچ ہوئی ہے، گراؤنڈ پہ موجود ایک ایئر کرافٹ اس کو نشانہ لگا ہے، اور 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ 5 کی حالت بہت ہی تشویشناک بتائی جاتی ہے، اور یہ بڑی ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جب آغاز سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب از پارٹ اینڈ پارسل، یو اے ای از پارٹ اینڈ پارسل آف دس وار آن ایران، اور پھر اس کی تصدیق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں کی جب اس نے کہا کہ یہ تمام ملک ہمارے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں، محمد بن سلمان از اے واریر، یہ ساری گفتگو کی۔ اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شبہ تھا کہ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کیا، لیکن اب پرنس سلطان ایئر بیس پر 12 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کا بڑا ہی کلیئر مطلب یہی ہے کہ ایک تو ایران باوجود اس کے کہ پاکستان کی طرف سے ثالثی کے پیغامات جا رہے ہیں، پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ سعودی عرب تک پہنچتی ہے تو پھر ہمارا ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ موجود ہے اور ہمیں اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ اس کے باوجود ایران وہاں پر جن ٹارگٹس کو اپنے لیے لیجٹیمیٹ ٹارگٹ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ اہداف ہمارے لیے ضروری ہیں، ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جیسے ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور سائیڈ بائی سائیڈ کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو عباس عراقچی کہہ رہے ہیں، اور ایران خلیجی ممالک کو جو وارننگز دے رہا ہے، اس پر آنے سے پہلے شہباز شریف جو ہیں رابطہ کرتے ہیں مسعود پزشکیان سے، اور اس کے بعد وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بڑی تفصیلی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے میری اپنے بھائی مسعود پزشکیان سے، ایرانی صدر سے، اور تقریباً 1 گھنٹہ یہ گفتگو جاری رہی۔ اس میں پاکستان نے اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ ہم ایران کے اوپر اسرائیل کے جارحانہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں، خاص طور پر جو حالیہ حملے ہوئے ہیں سویلین انفراسٹرکچر پر، اور پاکستان نے اپنی سولیڈیرٹی کنوے کی ایران کے بہادر عوام کو۔ ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ جو قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں یا جو لوگ اپنے گھروں سے دربدر ہو گئے ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان نے اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کے اس کردار کو سراہا ہے کہ پاکستان امن اور ڈائیلاگ کے لیے اس سارے معاملے میں فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جو ایرانی صدر ہیں ان کو بتایا کہ پاکستان کس طریقے سے مختلف ممالک کو انگیج کر رہا ہے اس جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ، اور جو ہمارے خلیجی ممالک برادر اسلامی ملک ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ڈائیلاگ اور ڈی ایسکیلیشن کی جا سکے۔ لیکن مسعود پزشکیان اس گفتگو کے فوراً بعد ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو سیڈ مینی ٹائمز دیٹ ایران ڈز ناٹ کیری آؤٹ پریمپٹیو اٹیکس، کہ ایران کہیں سے اپنے خود کو خطرہ سمجھتے ہوئے پیشگی حملے نہیں کرتا، یہ ایران کی پالیسی نہیں ہے، بٹ وی ول ریٹیلیٹ اسٹرانگلی if our infrastructure اور economic centers are targeted۔ اگر ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو اور ہمارے معاشی مراکز کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو پھر ہم بڑا شدید رد عمل دیں گے ٹو دا کنٹریز آف دا ریجن، خطے میں موجود ممالک کے لیے۔ if you want development and security، اگر آپ کو اپنے ہاں ترقی اور سیکیورٹی عزیز ہے،
डोंट लेट आवर एनिमीज रन द वॉर फ्रॉम योर लैंड्स, तो हमारे दुश्मनों को अपनी ज़मीन से हमारे खिलाफ जंग मत लड़ने दो। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है मसूद पेज़ेश्कियान का, एक ख़तरनाक पैगाम है ईरान की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि ईरान उन धमकियों से या उन ख़तरात से मरऊब नहीं हो रहा या उससे खौफज़दा नहीं हो रहा जो इसका उसको इस वक्त सामना है। और इस सारी सूरत हाल में ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों में सऊदी अरब की सरजमीन का इस्तेमाल, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसका दावा किया जाना, फिर ईरान की तरफ से हमला किया जाना, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक एयरक्राफ्ट तबाह होना, उनके 12 फ़ौजियों का ज़ख्मी होना, उसको तस्लीम कर लिया जाना, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका जो है इस बात को छुपा नहीं रहा। इट्स एन ओपन सीक्रेट, इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि सऊदी अरब जो है वो इस जंग का हिस्सा, या सऊदी अरब की सरजमीन अमेरिका ने ज़ोर ज़बरदस्ती से इस जंग का हिस्सा बना दिया। और इसमें हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा सऊदी अरब को ये ऑफ़र करते हैं कि अब वक्त आ गया है, हमने ईरान का जो करना था कर लिया, कि आप इब्राहिमी मुआहदे का, अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएं। और जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू को आप सुन लें, तो आप उसको मिलाकर देखें जो मैंने लास्ट वीडियो की थी कि व्हाट इफ़ तेहरान फॉल्स, कि अगर तेहरान जो है वहाँ पर मौजूदा हुकूमत कायम नहीं रहती तो उसके रेपरकशंस इस पूरे रीजन के लिए क्या होंगे। अब वो बात हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। रॉयटर्स इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो यूएस ऑफिशियल हैं उनको कोट करते हुए कि 12 यूएस ट्रूप्स इंजर्ड हुए हैं। जो करंट सिचुएशन है उसमें, और बाबुल मंदब का मामला क्यों अहम है उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर इस जंग का दायरा जो है वो फैलने लगा। जो समरी इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि यमन में ईरान के हमायत याफ्ता जो हूसी बागी हैं, जिनको बागी कहा जाता है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि पहला अटैक इसराइल पर कर दिया गया है और अमेरिका और इसराइल की और ईरान की इस जंग में अब हम एक एक्टर के तौर पर शामिल हो गए हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया इसराइल की तरफ से, इसराइली मिलिट्री की तरफ से, लेकिन जो साउथ ऑफ द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक है वहां पर दिमोना में हमला होने का मतलब यह है कि हौसीज के टारगेट जो हैं वो बहुत वाज़े हैं। और हौसीज के बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहे इतनी एक्यूरेसी से इसराइल में टारगेट्स को हिट ना कर पाएं, लेकिन वो उनके इंटरसेप्टर्स को भरपूर तरीके से इंगेज करने की और इंगेज रखने की सलाहियत रखते हैं। अब ये जो महाज खुला है, क्या अमेरिका इसराइल अब यमन में हौसीज के जो ठिकाने हैं, जो उनके मकामात हैं, वहाँ पर इस जंग का दायरा फैलाएंगे? और अगर उसके लिए खलीजी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होती है तो उस सूरत में क्या होगा? क्या खलीजी ममालिक की तरफ भी हौसीज की तरफ से फिर हमले किए जाएंगे? और एक बड़ी जंग जो है उसकी दस्तक अब आ चुकी है। आगे चलते हैं तो डेवलपमेंट जो हमारे सामने आ रही हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, वो बहुत परेशान हैं और वो बहुत मायूस हैं नेटो का जो रिस्पांस आया है ईरान के खिलाफ इस जंग में। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा से नेटो को एक कागजी शेर, एक पेपर टाइगर समझता हूं और मैंने हमेशा ये कहा है कि हम नेटो की मदद करते हैं लेकिन वो जवाब में कभी हमारी मदद नहीं करते। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ईरान से आबनाए हुर्मुज़ का कब्जा छुड़वाने के लिए अमरीकी फौजी दस्तों के इजाफी नफरी जो है और इजाफी दस्ते जो हैं वो इस रीजन में जौक दर जौक पहुंच रहे हैं, बड़ी ही पुरस्रार किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऐन उस वक्त बाबुल मंदब पर मामला हो जाना, आप अभी तो बात करते हैं, जाहिर है कि जो तंग आबी रास्ता है आबनाए हुर्मुज़, जहाँ से दुनिया का 20 से 30% तेल जो है वो सप्लाई होता है, लेकिन जब आप बाबुल मंदब की बात करेंगे तो पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड है, और ये जहन में रखें कि यकीनन एक बड़ा पोर्शन ज़रूर है जो तेल है आलमी तजारत का, लेकिन जब आप ओवरऑल गुड्स में बात करते हैं तो एक फ्रैक्शन है तेल जो पूरी दुनिया में तजारत होती है उसका 10 to 20% वो बाबुल मंदब से होकर गुजरता है। बाबुल मंदब वाहिद रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ अगर वो बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई 20-30% रुक जाती है, लेकिन बाबुल मंदब जो है वो बंद होने का मतलब क्या है? उसके होने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट है एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने की, वो कॉस्ट तकरीबन 2 गुना बढ़ जाएगी जब पूरे अफ्रीका से राउंड लेते हुए यूरोप की तरफ जाना पड़ेगा, बल्कि 100% से ज़्यादा
اس میں جو کاسٹ ہے اس کا اضافہ ہوگا، جو ری راؤٹ کرنا پڑے گا، جو شپنگ لینز ہیں وہ جس طریقے سے ایک میری ٹائم ٹریفک جو ہے وہ چوک کرے گی، اس کا اب ایک خدشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، ایران کے جو فورن منسٹر ہیں عباس عراقچی، انہوں نے ایک بھاری قیمت کہا ہے کہ وصول کی جائے گی اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے ہماری 2 نیوکلیئر سائٹس کو اور سٹیل فیکٹریز کو، وائل ایرانز ملٹری اس نے وارن کیا کہ امریکہ اور اسرائیل اب آگ سے کھیلنا شروع ہو چکے ہیں، اور جب آپ آگ سے کھیلتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جلا دیتی ہے وہ آگ۔ یہ وارننگ دی گئی ہے۔ ایران کی جو اٹامک انرجی آرگنائزیشن ہے اس نے کہا کہ کوئی لیکیج ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی یا مٹیریلز کی نہیں ہوئی۔ جو حملے جو ہیں وہ کیے گئے اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر اور اس کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر، لبنان کی منسٹری آف ہیلتھ ہے وہ بتا رہی ہے کہ 1142 لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں اب تک ہمارے شہید ہو چکے ہیں، 3315 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور ان حملوں کی تفصیلات پر آنے سے پہلے عباس عراقچی کی میں 2 ٹویٹس آپ کے سامنے رکھ دوں، اور میں اسی وجہ سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس میں جب بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص جس کا نام ممکنہ طور پر ان لوگوں میں شامل ہو کہ جس نے بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں پاکستان کی میڈیشن میں، ثالثی میں، یا پاکستان کی فیسیلیٹیشن میں، پاکستان کی سہولت کاری میں، وہ لوگ جنگ کی بات نہیں کرتے، وہ لوگ سفارتی حل کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ پرامن حل کی بات کرتے ہیں، اور جنگ کی بات وہ کرتے ہیں جن کا کام ہے جنگ لڑنا۔ لیکن اب صورتحال کی سنگینی اور اس بات کا اندازہ لگا لیں آپ کہ ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ کی زبان میں بات ہوگی۔ عباس عراقچی کے لاسٹ 2 ٹویٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جو امریکی فوجی اڈے ہیں خلیجی ممالک میں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ امریکہ جو ہے اس کے پاس جو سٹاک پائل ہے انٹرسیپٹرز کا، the US is running low on them، ان کے ریڈارز، ان کا ارلی وارننگ نظام وہ بڑی حد تک ڈیمیج ہوا ہے، اور امریکہ نے اپنے فوجیوں کو ان بیسز سے منتقل کر کے انہی ممالک میں مختلف جگہوں پر ٹھہرایا ہے، اور اس میں کچھ ہوٹلز کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایک کلیئر وارننگ عباس عراقچی دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس جنگ کے آغاز سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو GCC میں گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممالک ہیں خلیجی ممالک، وہاں پر امریکی فوجی بیسز سے اڈوں سے نکل کر ہوٹلز میں شفٹ ہو گئے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، اور جو GCC سٹیزنز ہیں ان کو ایک ہیومن شیلڈ، انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں جو ہوٹلز ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو خطرے سے بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو اپنے ہوٹلز میں انٹری نہیں دیتے، اور جو GCC میں موجود ہوٹلز ہیں ان کو بھی یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے ہاں جگہ نہ دیں، ورنہ آپ کے دیگر کسٹمرز جو ہیں وہ بھی ہمارا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے 20 گھنٹے پہلے نیتن یاہو کے حوالے سے کہ اس نے جو جوا کھیلا ہے امریکی ٹیکس پیئر ڈالرز کے ساتھ اور امریکی زندگیوں کے ساتھ، اس کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب کچھ وقت پہلے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے 2 لارجسٹ سٹیل فیکٹریز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، ایک پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا اور ایک سویلین نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا۔ تو اب ہمارے انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کوارڈینیشن میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اٹیکس contradicts POTUS extended deadline for diplomacy، یعنی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے جو ڈیڈ لائن دی تھی ڈپلومیسی کے لیے کہ اگلے 10 دن جو ہے وہ سفارتکاری کو جگہ دی جائے گی، یہ اٹیک، یہ حملے جو ہیں یہ واضح طور پر اس کی بریچ ہیں۔ ایران will exact heavy price for Israeli crimes، کہ ایران اسرائیل کے ان جرائم کی بڑی بھاری قیمت وصول کرے گا۔ تو مسعود پزشکیان ہوں یا عباس عراقچی، وہ جس طریقے سے اب گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ now the diplomats and the people sitting in political offices they are talking war، وہ بھی اب جنگ کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اب جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، 1 منٹ پہلے بھی جب میں بات کر رہا ہوں، شام کا وقت ہے، 5:11 ہے، اور عمانی پورٹ جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک ڈرون سٹرائک ہوئی ہے۔ اب ایران جو ہے وہ اس جنگ کے آغاز سے عمان کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ عمان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمان کی طرف آ رہے ہیں وہ دستے، جو USS ٹریپولی گروپ ہے، 3 بڑے ہی خطرناک امریکی بحری جنگی جہاز، اس میں USS نیو اورلینز ہے، USS سین ڈیاگو ہے، اور اس پر 2200 US مرینز، 1200 تقریباً زمینی فوج اور 1200 ان میں جو ایویشن سے ریلیٹڈ اور لاجسٹک سے ریلیٹڈ
مرینز موجود ہیں اور وہ گلف آف عمان کے راستے داخل ہوں گے، تو وہاں پر جو حملہ ہے یا تو وہ ایران کی طرف سے کیا گیا ہوگا، انہوں نے ابھی تک اس کو کلیم نہیں کیا، یا پھر جس طریقے سے اس جنگ کے آغاز سے اسرائیل کچھ فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے دیگر مسلم ممالک کو اس جنگ کا حصہ بنانے کے لیے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل جو ہے اس کی سٹرائک میں دو صحافی ان کو بھی مار دیا گیا۔ ایران نے کہا کہ 93,000 سویلین سائٹس جو ہیں وہ حالیہ سٹرائکس میں حملوں میں ابھی تک ڈیمیج ہو چکی ہیں، اور 10,000 سے زائد تعداد ہے اسرائیل میں جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہے۔ اور ان کمپیریزن جب آپ سائز کا کمپیریزن کرتے ہیں، اسرائیل از لائک اے ڈاٹ، ایران از بگ۔ ایران میں 93,000 اور اسرائیل میں 10,000 کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو ریشو ہے، جو تناسب ہے اسرائیل میں عمارتوں کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے، وہ اسرائیل کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ ایران نے کلیم کیا ہے کہ جو امریکی فورسز ہیں ان پر دبئی میں حملہ کیا گیا ہے، ساتھ ہی جو اسرائیلی اٹیکس ہیں ساؤتھ لبنان میں انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سعودی عربیہ نے 2 ڈرون، سعودی وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 2 ڈرونز جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایریا کا نہیں بتایا کہ کس مقام کے اوپر یہ انٹرسیپشن ہوئی ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ کی وارننگ کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو یا اکانومی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اگین اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ 3 لیبنیز جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک گاڑی میں کہیں جا رہے تھے لبنان میں، اور ان کو اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران نے کلیم کیا ہے کہ جو یوکرینین ڈیفنس سائٹ ہے UAE میں دبئی میں، اس جنگ کے آغاز میں ایران کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے سب سے زیادہ تباہی مچائی۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ میں ہوں جو آپ کو ڈرون سے بچاؤں گا۔ انہوں نے آ کر یہاں ملاقات بھی کی، ان کے ڈیفنس ڈیلز اس وقت ہو رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرون انٹرسیپشن کے لیے ہماری ٹرینڈ فورسز ہیں وہ یہاں پر آپ کی حفاظت کریں گی۔ ایک تو اس کے اوپر رشیا نے ایک جو کام کیا اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن اب اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آ چکی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اب دبئی میں جو یوکرین کا سیٹ اپ ہے اس سارے سلسلے میں ڈرون انٹرسیپشنز کے حوالے سے، ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ اب ایران کے پاس اس کی اسپیسیفک انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے، کون فراہم کر رہا ہے، اور کیا اس کے پیچھے رشیا ہے، دیٹ از آلسو سم تھنگ ٹو بی سین۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، سعودی عرب کے، ترکی کے، ایجپٹ کے، وہ کل اس اسلام آباد میں جو ہے وہ ملاقات ہے، ان کا ملاقات کا امکان ہے، اور اسحاق ڈار ان کو ہوسٹ کریں گے۔ اس کا آؤٹ کم ظاہر ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ ایجپٹ کے جو ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے، وہ بھی سعودی عرب اور ترکی کے جو وزرائے خارجہ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطہ، ڈرون کریش ہوا ہے ایک عراق میں، عراقی آئل فیلڈ میں، لیکن وہ پھٹا نہیں، اس سے جو ہے وہ دھماکہ نہیں ہوا، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ 5 لیبنیز پیرامیڈکس جو ہیں وہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں، اور پھر ڈیتھ ٹول بتایا جا رہا ہے کہ لبنان میں اور مختلف ممالک میں کتنا ہو چکا ہے۔ اور بحرین نے اس جنگ کے آغاز سے اب تک 550 ایرانین پروجیکٹائلز جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ یہ انٹرسیپشنز کی تعداد ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ درجنوں ایسے ہیں جنہوں نے بحرین میں امپیکٹ آن گراؤنڈ کیا ہے۔ تو یہ اس وقت تفصیلات آ رہی ہیں، اور ایران کی طرف سے یہ حوثیز کا جو کارڈ ہے، یہ کارڈ پلے کرنا، باب المندب تک اس جنگ کا دائرہ پھیلانا، اس نے اب ایک بہت بڑی مستطیل یا ایک ڈی فارمڈ مستطیل کریٹ کر دی ہے کہ جہاں پر اس جنگ کا دائرہ جو ہے وہ اب باب المندب سے آبنائے ہرمز تک، ایران کے شمال سے اسرائیل کے شمال تک، اور اسرائیل کے جنوب سے یمن کے جنوب تک، ساؤتھ تک، یہاں تک پھیل چکا ہے۔ اور اس میں موجود ممالک اب وہ ون وے اور دی ادر حالت جنگ میں ہیں، اور ایران کے اس کارڈ کے استعمال کا یہ مطلب بھی ہے کہ ایران کو یہ لگتا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ جہاں پر انہیں حوثیز کو ایز اے میجر پلیئر اس جنگ میں داخل کرنا ہوگا، چاہے مذاکرات کی میز پر ایک ایج حاصل کرنے کے لیے، چاہے خلیجی ممالک کو ایک پیغام دینے کے لیے، یا پھر جو ایران پر ہونے والے حملے ہیں ان کی شدت میں کمی اور ان کو ڈیویٹ کرنے کے لیے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔